بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشن تقویت امت کی 7ویں قسط جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کا عنوان ہے اجتماعیت کے وجود اور تقویت کے 18 عوامل۔ کیا ہمارے گاؤں میں اجتماعیت ہے؟ اور اس کے جو ہے یہ ذیلی عنوانات ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب ہم اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا نقطہ مشترکہ کیا ہو، قرآن اور حدیث اور سیرت سے استدلال۔ دیکھیے، یہ تو طے ہے کہ ہم مسلم ایک اجتماعیت ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود ہماری ترقی نہیں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اجتماعیت کے کچھ عوامل ہیں جن کو یا تو سرے سے ہم نے چھوڑ رکھا ہے یا پھر اس پر عمل کرنے میں ہم سہولت پسند واقع ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اجتماعیت کے عوامل اور اپنے نقائص کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم میں اجتماعیت نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے نوجوان کو یہ یقین ہے کہ اگر میں آگے پڑھائی کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرا معاشرہ میرا گاؤں میری مدد کرے گا؟ کیا ہمارے غریب کو یہ یقین ہے کہ اگر فاقے کی نوبت آئی تو میرے معاشرے کا امیر میری کفالت کرے گا؟ کیا ہمارے نوجوان کو یہ یقین ہے کہ اگر میں غلط کیس میں پھنسا دیا گیا تو میرے پیچھے میرا گاؤں اٹھ کر میری مدد کو آئے گا؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلم اجتماعیت کی دینی، مالی، اخلاقی، معاشرتی اور تہذیبی فلاح و بہبود کی خاطر ہم ایک چھت کے نیچے سر جوڑ کر بیٹھتے، سوچتے اور پلاننگ کرتے ہوں؟ کیا ہم میں سے ہر ایک فرد کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے پاس 5 سالہ ترقی کی کیا پلاننگ ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد سے اس سوال پر کہ اس کے اس شعبے میں کام کرنے کا مقصد کیا ہے ایک ہی جواب آتا ہے؟ اگر ہاں تو ہمارے اندر حقیقی اجتماعیت ہے، اگر نہ تو ہمارے اندر اجتماعیت نہیں، یا پھر بس نام کی اجتماعیت ہے، کام کی نہیں۔ ایک مضبوط اجتماعیت کیسے وجود میں آتی ہے؟ نمبر 1، جب اجتماعیت کے تمام افراد تبدیلی لانے کے لیے ہم خیال ہوں۔ نمبر 2، جہاں کسی عظیم مقصد کا خواب سب ایک ساتھ دیکھیں۔ نمبر 3، جہاں ہر فرد اپنی استطاعت کے حساب سے اس مقصد کو پورا کرنے میں اپنا مال یا توانائی صرف کر رہا ہو۔ نمبر 4، اس اجتماعیت کے نفع اور نقصان میں سب شریک ہوں۔ نمبر 5، جہاں ہم کو تم پر یعنی انفرادیت پر اجتماعیت کو ترجیح دی جاتی ہو۔ نمبر 6، جہاں ہر فرد کو اس اجتماعیت سے کامیابی اور نفع کا وعدہ اور موقع ملے۔ نمبر 7، جہاں ہر ضروری شعبے کے افراد موجود ہوں۔ نمبر 8، جہاں افراد ایک دوسرے کو جانتے، ملتے اور بات کرتے ہوں۔ نمبر 9، آپسی اعتماد قائم ہو۔ نمبر 10، جہاں ان افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ نمبر 11، جس اجتماعیت میں رہ کر انسان اپنی جان، مال، اپنے خاندان کو محفوظ محسوس کرے۔ نمبر 12، جہاں انسان اس اجتماعیت سے مربوط ہو کر خود کو اسپیشل اور خوش قسمت محسوس کرے۔ نمبر 13، افرادی قوت میں اضافہ ہوتا رہتا ہو۔ نمبر 14، جہاں ان کے سامان تفریح ایک جیسے ہوں۔ نمبر 15، جن کے بچوں کو سنائے جانے والی کہانیاں اور افسانے ایک ہوں۔ نمبر 16، جن کے نشان، فلیگ اور مذہبی یا تہذیبی رسومات مثلا تہوار، میلے وغیرہ ایک ہوں۔ نمبر 17، جن کا ایک کرشماتی اور قابل لیڈر ہو۔ نمبر 18، مذکورہ چیزوں میں استقلال اور تسلسل ہو۔ اور بھی دیگر عوامل ہو سکتے ہیں، ہم ان مذکورہ عوامل اور دیگر مزید عوامل کو اس پروجیکٹ کے تحت انشاءاللہ زیر بحث لاتے رہیں گے۔ اچھا، حقیقی اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کریں؟ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ کہ گاؤں کو ایک مشن پر جمع کریں۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی پر غور کریں تو سب سے زیادہ ان کے اندر چستی، پھرتی اور جوش و جذبہ غزوات کے وقت نظر آتا تھا، کیونکہ ان کو جہاد کی شکل میں ایک مشن ملتا تھا جو کہ ایکسائٹمنٹ، مادی وسائل کا حصول، کرنے مرنے کا جذبہ، اپنوں کا فائدہ، نہ جیتنے پر اپنا نقصان، اسلام کی سربلندی، دشمنوں کو زیر کرنے، اپنے قوم کی حفاظت کرنے، ایمان میں اضافہ، توکل علی اللہ میں زیادتی جیسی کئی مادی، دینی، اخلاقی اور نفسیاتی جہاد لیے ہوئے ہوتا تھا۔ اس لیے صحابہ سب سے زیادہ ایکٹیو جہاد کے وقت ہوتے تھے۔ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو بھی مشن چاہیے جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ اب چونکہ فی الوقت جہاد اپنی تمام شکل و صورت کے ساتھ ممکن نہیں، تو اب کوئی اور ایسا مشن ڈھونڈنا ہوگا جس پر معاشرے کا ہر فرد جمع ہو سکے۔ اچھا، پوری اجتماعیت کا مشترکہ نقطۂ نظر کیا ہو؟ دیکھیے،
یہ ضروری ہے کہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں ایک جگہ جا کر ملتے ہوں، تاکہ ہم سب مل کر اپنا مجموعی احتساب کر سکیں، جس سے ہمیں ترقی کا مشاہدہ بھی ہو سکے گا اور ہمارے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی۔ اس سلسلے میں غور کرتے وقت میری نگاہ پڑی کتاب بدء الوحی کی زملونی والی حدیث پر، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت اور پہلی آیت نازل ہونے کے بعد اپنی جان کا خدشہ ظاہر کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اب آئیے اس حدیث کو ڈیکوڈ کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، نبوت اور رسالت ملنے اور اسلام کے قیام کے بعد سب سے پہلی سچویشن یہی ہے، اس لیے اس پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ 40 سالہ زندگی کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ نمبر 3، یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے مقبولیت اور عزت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سانچے میں ڈھالا تھا۔ نمبر 4، اب اس کے بعد قرآن کی اس آیت کو پڑھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہے جس کی ہمیں اتباع کرنی ہے۔ اور رسالت ملنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت رسول کا جو سب سے پہلا اسوہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور آسمانی آفات کے نزول پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جن کی اگر ہم ایک لفظ میں کوڈنگ کریں تو وہ ہے خدمت خلق۔ نمبر 5، اور خدمت خلق کی یہ 5 مثالیں حضرت خدیجہ نے معلول و مسبب عدم اخضاء کے اسباب کے طور پر بیان کی ہیں، اور اخضاء کا مادہ ہے خزیون، جس کے معنی ہے ذلت اور رسوائی۔ گویا ان 5 نمونوں یعنی خدمت خلق پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم رسوائی سے اور ذلت اور خواری سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 6، اور اللہ تعالیٰ نے رسوائی کو دنیاوی اور اخروی عذاب کہا ہے۔ ابھی ہم دنیاوی عذاب پر فوکس کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، نمبر 1، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ نمبر 2، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثَانِيَ عِطْفٍ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا۔ نمبر 4، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ۔ نمبر 5، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا۔ نمبر 6، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا۔ یہ 6 آیتیں ہیں جہاں اللہ خزی اور دنیاوی ذلت کو بطور عذاب پیش کر رہے ہیں، کہیں پر صراحتاً تو کہیں پر دلالتاً، اور ہم آج اسی دنیاوی ذلت اور رسوائی کے عذاب اور دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک رسی کی ضرورت ہے، اور وہ رسی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت سے پہلے اور بعد کا اسوہ یعنی خدمت خلق ہے۔ تو اب ہمیں خدمت خلق کی شکل میں ہمارا نقطہ مشترکہ اور مشن مل گیا، جس کے ذریعے اللہ نہ صرف یہ کہ ہمیں ایک مضبوط اجتماعیت میں تبدیل فرما کر عزت و سربلندی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ، بلکہ غیر مسلموں یعنی امت دعوت میں بھی ہمیں مقبولیت نصیب فرمائیں گے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از رسالت حاصل تھی، جو کہ ان کے اسلام پر منتج ہوگی انشاءاللہ۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ تو ہر مسلم کو خدمت خلق میں حصہ لینا چاہیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو یا مدرس، بزنس مین ہو یا ریڑھی چلانے والا یا مزدور، غریب ہو یا امیر، چاہے وہ اپنے مال کے ذریعے حصہ لے یا اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، لیکن دھیان رہے کہ یہ خدمت خلق ہمارا مشن اس لیے ہے کہ یہ ہمارے مقصد دینی و دنیاوی منافع کے حصول اور دینی و دنیاوی مفاسد کے دفعیے کے لیے سب سے کارگر ہتھیار ہے۔ اب 3 کام ہیں، ایک تو ذہنی طور پر ہماری نسلوں میں خدمت خلق کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور جوانوں کی ذہنیت کو بنانا، دوسرا ہے سروے کر کے خدمت خلق کے مواقع تلاش کرنا، اور تیسرا کام ہے عملی طور پر اپنی استطاعت کے حساب سے اجتماعی طور پر پوری پلاننگ کے ساتھ یہ فریضہ انجام دینا۔ اب ان پر اگلے مضامین میں ہم چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی 7ویں قسط، اور انشاءاللہ مزید قسطوں کی بھی ہم ویڈیوز آگے ڈالتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو جو ہے جتنا ہو سکے اپنے فکر مند دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اور بقیہ انشاءاللہ یہ جو قسطیں ہیں مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم لائیو جو ہے یعنی
انٹریکشن کریں گے ساتھیوں کے ساتھ جو لوگ یعنی زمینی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے ہم مل بیٹھ کر کچھ جو ہے مزید پلاننگ کریں گے اور اس پر مزید جو ہے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے اس چینل سے جڑے رہیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگ فکر مند ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم سب ایک ساتھ مل کر ایک نیٹ ورک بنا سکیں، تاکہ ہم قوم کی صحیح معنوں میں اور اچھی طریقے سے خدمت کر سکیں اور وارث نبی ہونے کا فریضہ انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔